اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ کا ایک وہ مجموعہ ہے جو فتاوی رضویہ کے مسائل سے عطر نکال کر اس میں جمع کیا گیا، منتخب فتاوی رضویہ، جس کو ڈاکٹر مفتی محمد امجد رضا امجد نے، جو ادارے شریعہ بہار پٹنہ کے نائب قاضی ہیں، انہوں نے جمع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کے فتاوی ہیں اور اہم ضرورتیں جو مسلمانوں کو عام طور پر پیش آتی ہیں، ان مسائل پر یہ مشتمل ہے۔ یہ کتاب آپ حضرات ضرور بک اسٹال سے حاصل کریں اور ایمان میں تازگی اور اعمال صالحہ میں بالیدگی کا انتظام کریں۔ اللہ تعالی آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے۔ اجرا کے وقت میں یہ کتاب حضرت نائب تاج الشریعہ اور حضرت علامہ اجد میاں مدد اللہ العالی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امتیاز اہل سنت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کون سی کتاب؟ دو کتاب ہے، ایک یہ ہے۔ ہماری جماعت کے ایک ممتاز قلمکار حضرت مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب، جو پیغام رضا کے مدیر ہیں اور مالی تنگی کی وجہ سے پیغام رضا کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے، میں نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ آدھا خرچ میں دوں گا اور آدھے کا آپ لوگوں سے انتظام کرائیں کہ وہ جاری رہے۔ پیغام رضا کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی یہ تصانیف ہیں جن میں ایک امتیاز اہل سنت ہے، یہ ہر سنی مسلمان کے گھر میں ہونا ضروری ہے کہ امتیاز اہل سنت کہیے یا مسلک اعلیٰ حضرت، اس کو سمجھنے اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے یہ کتاب ضروری ہے۔ اور اگر یہ کتاب حضرت مولانا مفتی شعیب رضا صاحب کے پاس نہ ہو تو میں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ اور یہ کون سی کتاب ہے؟ اور ایک دوسرا نسخہ ہمارے ہالینڈ کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عبدالواجد صاحب کی خدمت میں نظر قبول فرما کر ہمت افزائی بھی کریں اور اس آدھے حصے میں آپ بھی کچھ حصہ لیں۔ اور یہ تیسری کتاب جس کا کیا نام ہے؟ اچھا، یہ تیسرا نسخہ حضرت مفتی اختر حسین صاحب کی خدمت میں زندہ آباد پائندہ آباد۔ الحمد للہ نحمده ونصلي
ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانے احترام و تعظیم پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، میرے پاس تقریر کرنے کے لیے صرف ایک بات ہے کہ آدمی کے پاس کچھ رہے یا نہ رہے مگر دولت ایمان قائم رہے. سبحان اللہ. اور اسی لیے قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ لوگوں کو ایمان کی حفاظت کی بنیاد پر یہ فرمایا گیا کہ تم بد مذہبوں سے بچو، ظالموں سے دور رہو، ظالموں کی طرف جھکو نہیں، تم کافروں کے ساتھ دوستی نہ باندھو اگرچہ وہ تمہارے باپ ہوں، تمہاری اولاد ہوں، ان سے بچو. جو شخص اللہ رسول کی کسی بھی نوعیت سے مخالفت کرے اس سے ایمان والا دوستی نہیں کر سکتا اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوڑ سکتا. یہ ایک بات نہیں بلکہ قرآن عظیم میں جگہ جگہ اس کی تنبیہ کی گئی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کی دولت جن جن طریقوں سے ضائع ہو سکتی ہے ان تمام طریقوں کا سد باب کر دیا گیا. اس لیے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم کے بعد کسی عالم کا اتنا رعب نہیں باقی رہا کہ ایک نگاہ غضب اٹھ جائے تو ہزاروں کی تقریریں اس کے سامنے پھیکی نظر آئیں اور لوگوں کے اندر ان کی ایک نگاہوں کی تجلی سے وہ ایمانی حرارت پیدا ہوتی تھی جس کو شیخ مولانا روم نے ارشاد فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. 100 سال تک مخلصانہ عبادت سے جو قرب الہی آدمی کو ملتا ہے ایک ولی کی نگاہ کرم سے اس سے بھی بہت زیادہ اللہ کا قرب ایک بندے کو حاصل ہو سکتا ہے. وہ خوبی مفتی اعظم میں تھی اور اس خوبی کی بنا پر اگرچہ وہ تقریر نہیں فرماتے تھے مگر ان کا دیدار اور ان کا ایک جگہ بیٹھ جانا، ایک کسی مجلس میں حاضر ہونا 1000 تقریروں کے اوپر بھاری رہتا تھا. جلسے کی کامیابی تھی کہ مفتی اعظم اسٹیج پر تشریف لائے اور آج خدا کی قسم مفتی اعظم نہیں ہیں مگر جانشین مفتی اعظم. آج مفتی اعظم نہیں ہیں مگر مفتی اعظم نے جن کو اپنا قائم مقام اپنی حیات میں بنایا وہ آج موجود ہیں، جو سچے طور پر اعلی حضرت کے علوم، اعلی حضرت کی مہارت علمی، اعلی حضرت کے زہد و تقوی، اعلی حضرت کی تحقیقات ان کو وراثت میں ملی ہے اور الحمدللہ ان کے ماتھے کی آنکھیں کام نہیں کرتی مگر دل کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ سارا ہندوستان نہیں ساری دنیا نگاہ کے سامنے. اور آج ہم 2 آنکھیں روشن رکھتے ہوئے
وہ کام نہیں کر پاتے جو الحمدللہ حضرت ایک دن میں کر لیتے ہیں، ہم سال بھر میں اتنا نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے؟ بس یہ اعلی حضرت کا فیضان جاری ہے، فیضان ہے اعلی حضرت کا، مفتی اعظم کا بھی قلم ہے، اور ان کی برکتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے۔ بیماریاں دائیں بائیں ہر طرح پر موجود، اور سب سے بڑی مجبوری آدمی کی بصارت کی کمی، مگر یہ ساری مجبوریاں حضرت کے سامنے مجبور ہو جاتی ہیں، اور حضرت اپنا فیضان علمی اور فیضان ولایت اس شان سے تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم کیا وہ صحیح یہ کہیے کہ زبان خلق نقار خدا، زبان خلق نقار خدا۔ سبحان اللہ، جن نقطوں تک امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ان کے زمانے کے مجتہدین کہتے تھے کہ جہاں تک برسوں میں ہماری نگاہ نہیں پہنچتی، ہاں بس میں ختم ہی کر رہا ہوں، ہاں اچھا ٹھیک، ہاں وہ کام کرتے رہیے، میں بھی اپنا کام کرتا رہوں، ٹھیک۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شور و غل نامناسب چیز ہے، اس لیے آپ تمام حضرات نہایت خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہاں یہ کام یہ کپڑوں کا پہنچانا بغیر آواز کے بھی ہو سکتا ہے، آپ آواز نہ نکالیں، جو یہ کہتا ہے کہ چپ رہو وہ بھی شور کر رہا ہے، اس کو بھی چپ رہنا چاہیے۔ ہاں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جس نے مسجد میں کسی کو کہا اسکت فقط لغا، اس نے بھی لغو کام کیا، اس لیے سب لوگ چپ چاپ رہیے۔ حضرات رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، پہنچے گا۔